بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارے ملال دھل گئے ہیں۔ ناول بائے نگہت عبداللہ۔ دادی کو اچانک ہی اپنی اس پوتی کی یاد ستانے لگی تھی جو پالنے میں ہی ماں کی آغوش سے محروم ہو کر نانی کی آغوش میں جا بسی تھی۔ حالانکہ اتنے برسوں میں کبھی اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ محسن میاں بھی جب تک بیوی کا غم تازہ تھا جا کر بچی سے مل آتے تھے، پھر دوسری شادی کے بعد تو وہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کی کوئی بیٹی تھی یا ہے، اور اب اتنے برسوں کے بعد دادی کو پتہ نہیں کیسے اس کا خیال آ گیا تھا۔ حالانکہ بھرا پورا گھر تھا، بیٹے بہویں پوتے پوتیاں، اور ان میں ایک وہی نہیں تھی بلکہ کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ پھر بھی دادی اماں کو اس کی کمی یوں محسوس ہونے لگی تھی جیسے وہ سب کے درمیان سے نکل کر گئی ہو۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر اور ساتھ آہیں، ہائے پتہ نہیں میری بچی کیسی ہوگی، اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ ارے ہاں، اپنی فرح کے ساتھ کی ہے، 2 مہینے چھوٹی یا شاید 2 مہینے بڑی۔ ایک بات کریں دادی، چھوٹی یا بڑی؟ اشو ان کی بات سن کر شرارت سے بولا، لو بھلا 2 مہینے کی چھوٹ بڑائی بھی کوئی معنی رکھتی ہے؟ بالکل خواتین کا معاملہ ہے۔ اب اگر وہ فرح سے 2 مہینے بڑی ہوئی اور آپ اسے چھوٹا کہہ دیں گی تو فرح کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ کیوں فرح؟ اس نے فرح کو چھیڑا، لیکن خلاف توقع بہت مختصر جواب آیا، بکو مت۔ پھر دادی سے کہنے لگی، دادی آپ محسن چچا سے کہنا کہ وہ اسے لے آئیں، نام کیا ہے اس کا؟ روشنا۔ دادی کے ہونٹوں نے بہت پیار سے اس کے نام کو چھوا اور فرح بھی خوش ہو کر بولی، ہائے کتنا پیارا نام ہے، افسانوں جیسا۔ بس تم لڑکیوں کو ایسی ہی باتیں آتی ہیں، افسانوں سا، فلمی سا، ڈرامائی سا۔ اشو نے باقاعدہ گردان شروع کر دی، تم تو اپنی چونچ بند رکھو، دادی آپ دیکھ رہی ہیں یہ خواہ مخواہ مجھ سے لڑائی مول لے رہا ہے۔ اشو تم جاؤ یہاں سے۔ دادی نے اپنی چھڑی اٹھا کر اسی سے اشو کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا، میں کیا کر رہا ہوں دادی، اتنے آرام سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ہاں روشنا، روشنا۔ ہاں روشنا کی بات کر رہی تھی۔ دادی کا دھیان فوراً اس طرف چلا گیا، آہ بھر کر کہنے لگی، کتنی بار محسن سے کہہ چکی ہوں جا کر بچی کو لے آئے، ہر بار ٹال جاتا ہے۔ کیوں ٹال رہے ہیں محسن چچا، ان کی تو بیٹی ہے، فرح نے قدرے تعجب سے کہا، جبکہ اشو ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دادی کے پاس آ بیٹھا۔ پھر آواز دبا کر کہنے لگا، اصل میں دادی محسن چچا طاہرہ چچی سے ڈرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا۔ دادی بھی اسی کے انداز میں بات کرنے لگی، ایک تو مزاج کی تیز ہے طاہرہ، دوسرے تنگ دل بھی ہے، روشنا کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ پھر تو دادی آپ اسے وہیں رہنے دیں۔ فرح نے ایک پل میں سوتیلی ماں کا رویہ سوچ کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا، اچھی بلی وہاں آرام سے رہ رہی ہوگی، یہاں کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ ارے ہٹو، میں مر گئی ہوں کیا؟ کسی کی مجال ہے جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ اور کیا دادی کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں؟ اشو جوش سے بولا، ساتھ ہی فرح کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگا، لیکن دادی وہ رہے گی کہاں؟ میرا مطلب ہے اگر طاہرہ چچی نے اسے اپنے پورشن میں جگہ نہ دی تو؟ بہت جگہ ہے اس کے لیے، ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے، افراد بھی تو ماشاءاللہ۔ اچھا بد نظر نہیں لگاؤ، دادی نے فوراً ٹوک دیا، پھر کہنے لگی، روشنا میرے پاس رہے گی، اس کا بستر میں اپنے ساتھ لگاؤں گی۔ اور علی بھائی کہاں جائیں گے؟ اشو نے علی کے بیڈ پر ریک میں سجی اس کی کتابیں اور دوسری اشیاء پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو دادی آرام سے بولی، وہ اوپر چلا جائے گا اپنے اماں بابا کے پاس۔ جتنے آرام سے آپ کہہ رہی ہیں نا دادی، اتنے آرام سے علی بھائی جانے والے نہیں ہیں، میں سمجھا لوں گی اسے،
میری بات نہیں ٹالتا۔ دادی نے کہا تو فرح نے اشو کو دیکھ کر یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو بہت مشکل ہے، اور اس نے بھی اسی انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر طاہرہ بیگم خواہ کتنی تیز مزاج سہی، لیکن دادی کے سامنے وہ بھی خاموش ہو جاتی تھیں، کیونکہ دادی کی حیثیت اس گھر میں سربراہ کی سی تھی۔ سب بیٹے بہویں اگر ان سے ڈرتے نہیں تو احترام ضرور دیتے تھے، ان کی بات پر سر جھکاتے۔ سب پوتے پوتیاں بھی ان سے والہانہ محبت کرتے تھے، وہ تھیں بھی ایسی ہی شفیق اور مہربان۔ البتہ کبھی کبھی اگر کوئی ان کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تب مجبوراً انہیں سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ان دنوں محسن میاں ان کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، اور دادی کیونکہ فوراً غصے میں نہیں آتی تھیں، اس لیے اتنے دن بس آتے جاتے بیٹے کو ٹوکتی رہیں کہ روشنا کو کب لا رہے ہو۔ وہ کیونکہ صاف منع نہیں کر رہے تھے اس لیے دادی خاموش تھیں، لیکن اس دن جب انہیں یقین ہو گیا کہ محسن میاں یوں ہی ٹالتے رہیں گے، وہ روشنا کو لانا ہی نہیں چاہتے، تب وہ ان کے کمرے میں جا پہنچی۔ محسن میاں رات کے وقت انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر بوکھلا گئے، کیونکہ ایسے وقت انہیں اگر کوئی کام ہوتا تو وہ انہیں بلواتی تھیں۔ اماں بھی مجھے بلا لیا ہوتا۔ محسن میاں فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انہیں کاندھوں سے تھام کر اٹھایا اور ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگیں، طاہرہ کہاں ہے؟ کچن میں بلاتا ہوں، محسن کہتے ہوئے دروازے کی طرف گئے اور وہیں سے بیوی کو پکارا، پھر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد طاہرہ آئیں اور انہیں دیکھ کر وہ بھی تعجب سے بولیں، ارے اماں بھی آپ یہاں چلی آئیں، ہمیں بلا لیا ہوتا۔ دادی نے ان کی بات بھی یکسر نظر انداز کر دی اور فوراً بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہاں میاں کتنے دن ہو گئے ہیں، تمہیں روشنا کو لانے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ لے آؤں گا اماں۔ کب؟ گویا وہ کچھ سننے کی روادار نہیں تھی، اس لیے فوراً ٹوکا۔ بس وہ محسن گڑبڑا کر طاہرہ کو دیکھنے لگے۔ بڑی اماں نے پھر ٹوک دیا، اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا وہ منع کر رہی ہے؟ طاہرہ تمہیں روشنا کے آنے پر کوئی اعتراض ہے کیا؟ میں کیوں اعتراض کروں گی؟ طاہرہ برا مان کر بولی، پھر ایسی نظروں سے محسن کو دیکھا کہ وہ فوراً ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے لگے، اماں طاہرہ تو خود روشنا کو لانے پر اتنا اصرار کرتی ہے، لیکن میں کیا کروں، کام میں الجھا ہوا ہوں، پھر نواب شاہ جانا۔ نواب شاہ کوئی اتنی دور نہیں ہے، صبح جاؤ شام میں تو آ سکتے ہو، اور اس جمعے کو تم اسے لے کر آ رہے ہو، سمجھے تم؟ دادی اماں کے حتمی انداز پر محسن سر جھکا گئے، جی اماں جیسے آپ کہیں، اور کوئی حکم؟ بس یہی کہنے آئی تھی، اب ذرا مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ دادی کہتی ہوئی اٹھی تو محسن بھی فوراً اٹھ گئے، یوں بھی طاہرہ کی چپتی ہوئی نظروں سے بچنا چاہتے تھے۔ اتنا بڑا آنگن عبور کر کے دادی کے کمرے تک آئے تو پھر کتنی دیر تک وہیں بیٹھے رہے تھے۔ ماں مر گئی، باپ تو ہے، پھر کس حساب سے ہمارے در پر پڑی ہوئی ہے؟ مامی جی کو ہمیشہ اس کا وجود کھٹکتا تھا، دن میں کم از کم ایک بار ضرور یہ جملہ بولتی تھیں، حالانکہ 18 برس بیت گئے تھے، یعنی وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اسی گھر میں تھی، اور اس کے لیے تو وہی اس کا گھر تھا، لیکن مامی جی نے کبھی اسے اس گھر کو اپنا سمجھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو نانی اماں کے سینے میں منہ چھپا کر پوچھتی تھی کہ مامی جی اسے کہاں بھیجنے کی بات کرتی ہیں، اور نانی اماں اسے بہلا لیا کرتی تھیں، لیکن پھر وقت نے بہت جلد اسے سمجھا دیا کہ نہ یہ گھر اس کا ہے، نہ یہاں کے مکین سے اس کا خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتے جانے کہاں تھے جن کے بارے میں وہ کبھی نانی اماں سے بہت شوق سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر ایسی مایوس ہوئی کہ مامی جی کے منہ سے باپ کا نام اسے گالی لگنے لگا تھا۔ ظاہر ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا باپ کو دیکھا نہ تھا، اور یہ دکھ اس کے اندر دھیرے دھیرے بہت گہرائی میں اترتا جا رہا تھا۔ اسے مامی کے طعنے اسے برے نہیں لگتے تھے،
نہ ماموں کا لیا دیا انداز، کیونکہ ان کے رویوں کا ذمہ دار وہی شخص تھا جو اسے دنیا میں لانے کا سزاوار بنا۔ اس کے بعد بالکل بھول گیا، گو کہ عرصہ ہوا اس نے نانی اماں سے ان کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود کبھی ایک پل کو بھی اس احساس سے نہیں نکلی تھی کہ اس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر مامی جی کا طعنہ کہ ماں مر گئی، باپ تو ہے، پھر کس حساب سے ہمارے در پر پڑی ہوئی ہے، اس کے اس احساس کو مزید شدید کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی مامی جی پتہ نہیں کس بات پر شروع ہوئیں اور جانے کتنی دیر تک بولتی رہیں۔ وہ چپ چاپ آنکھوں پر بازو رکھے بظاہر سوتی بنی رہی، لیکن جیسے ہی مامی جی نے اپنے کمرے کا رخ کیا، وہ اٹھ کر نانی اماں کے پاس آ بیٹھی اور ان سے کہنے لگی، نانی اماں، میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں ہوں۔ نہ 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 بیٹی نہ، اس کی باتوں کو دل سے مت لگا، وہ ایسے ہی بولتی ہے۔ نانی اماں نے ہمیشہ کی طرح مامی جی کی باتوں کو غیر اہم قرار دینے کی کوشش کی، مگر وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، غلط تو نہیں کہتی مامی جی، آخر میرا کیا حق ہے اس گھر پر؟ یتیم اور لاوارث بھی نہیں ہوں جو وہ ہمیشہ مجھ پر ترس کھاتی رہیں۔ ہائے، یہ کیسی باتیں منہ سے نکال رہی ہو؟ اللہ نہ کرے جو تم۔ بس نانی اماں، آپ بھی انہیں دعائیں ہی دیے جائیں۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھی تو نانی اماں چپ چاپ اسے دیکھے گئیں۔ قدرے توقف سے وہ خود ہی احساس کر کر اٹھ بیٹھی اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، مجھے مامی جی کی باتیں بری نہیں لگتی، آپ جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں۔ اور اندر آتے ہوئے خرم اس کی آخری بات سن کر کہنے لگا، ہاں، سارا پیار تم تو بٹور لیتی ہو، ہمارے حصے میں تو بڑی اماں کی جھڑکیاں ہی آتی ہیں۔ ہائے، میں کب جھڑکتی ہوں تمہیں؟ نانی اماں نے برا مان کر ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر ان کی گرد دونوں بازو لپیٹ کر انہیں ادھر ادھر جھلاتا ہوا کہنے لگا، ارے بڑی اماں، میں مذاق کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر کہنے لگا، جنگ کے بعد کی خاموشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے امی نے روشنا جی کو درجنوں کے حساب سے… اچھا بس، اب تم نہ دہرانے بیٹھ جاؤ، نانی اماں نے اسے ٹوک دیا۔ پھر کہنے لگی، تمہاری ماں تو بس یوں ہی ذرا سی بات پر بگڑ جاتی ہے، اس کی عادت ہے۔ اچھی عادت تو نہیں بڑی اماں، اور پھر صرف روشنا جی پر ہی کیوں بگڑتی ہیں؟ اس گھر میں اور لوگ بھی تو ہیں۔ وہ اس سادہ سے لڑکے کو بس دیکھ کر رہ گئی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو وہ فوراً جواب دیتی کہ اور لوگ تو ان کے اپنے ہیں، میں تو اپنی نہیں ہوں۔ پھر قدرے توقف سے اسے کہنے لگا، روشنا جی، بس ذرا مجھے بڑا ہو لینے دو، یعنی اتنا بڑا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، پھر پتہ ہے سب سے پہلا کام کیا کروں گا۔ کیا کرو گے؟ اس سے پہلے نانی اماں نے پوچھ لیا۔ الگ گھر لوں گا، پھر وہاں میں اور روشنا جی رہیں گے، اور بڑی اماں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی، کیونکہ روشنا جی ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ نہ بولی تو نانی اماں کہنے لگی، ارے اس سے پہلے ہی میں روشنا کی شادی کر دوں گی۔ ایک دو جگہ سے پیغام آئے تو ہیں، لیکن کیا؟ نانی اماں کہنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن وہ اصرار کرنے لگا تو انہیں کہنا پڑا، تمہاری ماں اسی لیے تو تل ملائی ہوئی ہے کہ اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی۔ چھوڑیں نا نانی اماں، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، وہ جزیہ ہو کر بولی اور اٹھ کر جانے لگی کہ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے، اپنی روشنا جی کی شادی میں کروں گا، اور ایسی دھوم دھام سے کہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ ہاتھ چھوڑو نا۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی، اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اور وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر محظوظ ہو کر ہنس پڑا ہی تھا کہ مامی جی آ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا تیز اور کاٹ داڑ لہجہ تھا ان کا، لہجہ سن کر وہ سہم کر رہ گئی، جبکہ خرم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح ہنستے ہوئے بولا، شادی ہو رہی ہے؟ کیا؟ مامی جی چیخیں، کس کی شادی ہو رہی ہے؟ روشنا جی کی۔
وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ مامی جی نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر نانی اماں کی طرف رخ موڑ کر بولی، تو اب اس گھر میں یہ سب بھی ہونے لگا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے، اور آپ چپ چاپ دیکھ رہی ہیں؟ کیا کیا مطلب ہے تمہارا؟ نانی اماں بوکھلا گئیں۔ مزید کیا مطلب سمجھاؤں؟ سب تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس لڑکی کو دیکھو، نہ شرم نہ لحاظ، یہ کیا حرکت ہے خرم؟ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ مامی جی نے ایک ہی سانس میں تینوں کو لتاڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ خرم اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے سادگی سے ماں سے مخاطب ہوا، تو انہیں تیز نظروں سے گھورتا پا کر پہلے بے اختیار اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن پھر جیسے ہی سنبھلا بے حد دکھ کے ساتھ کہنے لگا، آپ روشنا جی کو اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھ سکی امی، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اسے اپنا نہ سمجھیں۔ میرے لیے یہ میری بہنوں کی طرح ہے۔ بہنوں کی طرح ہے؟ مامی جی خرم کے انداز میں کہتی ہوئی اسے گھورنے لگی، تو وہ کھسکتے ہوئے نانی اماں کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ خوب سمجھتی ہوں میں اسے، اب میری اولاد پر ڈورے ڈالنے لگی ہے۔ مامی جی کی بات پر جہاں وہ رونے لگی، وہیں خرم کا دماغ گھوم گیا۔ خدا کے لیے امی، اب ایسی گری ہوئی باتیں تو نہ کریں۔ میں کر رہی ہوں گری ہوئی باتیں؟ اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو وہ کیا ہیں؟ کم از کم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ مامی جی کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں، تو وہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ کمرے میں اب صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ نانی اماں بھی خاموش، بلکہ ایک دم گمسم سی ہو گئی تھیں۔ پھر کتنی دیر کے بعد بے حد دکھ سے بولی، بس یہی کسر رہ گئی تھی، اس سے اچھا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیتی بچی کا۔ میری بیٹی تو نہ رو۔ آخر میں وہ اسے پچکارنے لگی، تو خرم بہت خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مامی جی نے بھی تو حد کر دی تھی۔ اس رات وہ ایک طویل عرصے کے بعد نانی اماں سے ابو جی کی باتیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی، نانی اماں، کیا ابو جی نے کبھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو نہیں کہا؟ کہتے تو تھے محسن میاں، اور ایک بار تو خاص طور پر تمہیں لینے آئے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ اس لیے کہ وہاں تمہاری سوتیلی ماں تھی، اور مجھے یہی خیال تھا کہ پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے، نانی اماں نے بتایا۔ پھر خود ہی کہنے لگی، غلطی ہوئی مجھ سے، بھیج دیتی تو اچھا تھا۔ یہاں کون سا تم سکھی ہو؟ آپ کی محبت تو ملی، پھر خرم بھی ہے، اتنا خیال کرتا ہے، اور نانی اماں، خرم تو مجھ سے چھوٹا ہے۔ پھر مامی جی نے، وہ کسی طرح بات پوری نہ کہہ سکی۔ سچ مچ مامی جی نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ تمہاری مامی کا دماغ خراب ہے، بس بہانے ڈھونڈتی ہے تم پر عیب لگانے کے۔ تم اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ نانی اماں ہمیشہ آخر میں یہی جملہ ضرور بولتی تھیں، اور وہ ہمیشہ تو ان کی بات پر عمل نہیں کر سکتی تھی کہ دل تھا، پتھر تو نہیں۔ پھر نانی اماں سو گئیں، اور وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ کسی وقت نیند آئی تو پھر وہ فوراً چونک کر اٹھ جاتی۔ مامی جی کے الفاظ میری اولاد پر ڈورے ڈالنے لگی ہے، ہتھوڑے کی طرح ذہن پر برس رہے تھے۔ صبح جب نانی اماں نماز کے لیے اٹھی، اس وقت بھی وہ جاگ رہی تھی۔ پہلے چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی، وہ وضو کر کے آئیں، جا نماز پر بیٹھ گئیں، تب اس نے بھی بستر چھوڑ دیا اور وضو کر کے ان کے برابر کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے۔ کتنی دیر بعد نانی اماں نے یوں ہی اس پر نظر ڈالی، تو اسے روتا دیکھ کر بے اختیار اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نانی اماں، میں مر جاؤں گی۔ آنسوؤں کے درمیان وہ صرف اسی قدر کہہ سکی، اللہ نہ کرے مریں تمہارے دشمن۔ نانی اماں دہل کر بولی، پھر اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، جا نماز پر بیٹھی ہو، اچھی بات منہ سے نکالو، میرے لیے مر جانا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا تو نانی اماں جلدی جلدی جائے نماز لپیٹنے لگیں، پھر ڈانٹ کر بولی،
چلو اٹھو یہاں سے، اور آج تو چھٹی کا دن ہے، سب دیر تک سوئے پڑے رہیں گے، تم اسی وقت ناشتے میں مت لگ جانا، آپ کے لیے تو بنا دوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، نہیں میرا ابھی دل نہیں چاہ رہا، تم بیٹھو آرام سے۔ اور وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، لیٹی تو سو گئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ چھٹی کا دن تھا، ورنہ اسی وقت سے مامی جی شور مچانا شروع کر دیتی۔ ان کی عادت تھی براہ راست اس سے کوئی کام کہنے کے بجائے کام کی زیادتی کا واویلا مچانے لگتی تھیں۔ بہرحال اس وقت وہ 2 گھنٹے سکون سے سوئی، پھر نانی اماں ہی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور پھولی سانسوں کے درمیان بولی، اٹھو بیٹی، محسن میاں آئے ہیں۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی، فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ نانی اماں کیا کہہ رہی ہیں، یوں ہی خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تب نانی اماں نے اس کی پیشانی چھو کر نرمی سے بولا، تمہارے ابو جی آئے ہیں۔ ابو جی؟ ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور اچانک دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی تو نانی اماں کا ہاتھ دبا کر غیر یقینی سے پوچھا، ابو جی آئے ہیں؟ ہاں بیٹی، اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، وہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، دل چاہ رہا تھا بھاگے ہوئے ان کے پاس جائے، اور یہ دل بھی چاہ رہا تھا کہ کبھی ان کے سامنے نہ جائے۔ اسی سچ و پنج میں وہ تھی کہ وہ دروازے ہی میں رک گئے۔ اس نے بوکھلا کر دیکھا، پھر بے اختیار اٹھ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ ماں کی آغوش کی کمی کے احساس کو کسی حد تک نانی اماں کی آغوش نے کم کر دیا تھا، لیکن اس آغوش کو تو وہ ہمیشہ ترسی تھی۔ یوں لگا جیسے طویل مسافتوں کے بعد اچانک مضبوط پناہ گاہ میسر آ گئی ہو، اور ابھی وہ چند لمحے سکھ کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ ابو جی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے، بیٹا، تمہاری دادی اماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، چلو گی نا ان کے پاس؟ جی۔ اس کا جی اسبات میں نہیں تھا، بس کچھ حیران سی ہو رہی تھی، اور ابو کہنے لگے، بس تو جلدی سے تیاری کر لو، ہم ابھی چلیں گے۔ اس نے گھبرا کر نانی اماں کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ کیا محسن میاں، آتے ہی جانے کی بات کرنے لگے، اتنی مدت بعد آئے ہو، اطمینان سے بیٹھو۔ بس اماں جی، مصروفیت ہی اتنی ہے، اصل میں کراچی میں رہنے والا بندہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا۔ پچھلے 3 مہینوں سے اماں روشنا کو لانے کا کہہ رہی ہیں، اور میں روز سوچتا ہوں آج جاؤں کہ کل جاؤں۔ چلیں، جب تک روشنا تیار ہو آپ ادھر چل کر بیٹھیں۔ ماموں جی انہیں لے کر کمرے سے نکل گئے، اور وہ اس طرح حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ پھر نانی اماں کو دیکھا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، شاید خدا نے تمہاری سن لی، تم یہاں سے جانا چاہتی تھی نا۔ کتنی بے اختیار تھی نانی اماں، اور بے بس بھی، چاہنے کے باوجود اسے روک نہیں سکتی تھیں۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی ضروری چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر نورین نے آ کر اس سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ جا رہی ہے۔ اس کے بعد خرم بھی تصدیق کرانے آیا، اور ان کے سامنے وہ بہت آرام سے بولی، ہاں جا رہی ہوں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ خرم نے پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ خود اسے معلوم نہیں تھا کہ آیا ابو جی اسے صرف دادی سے ملوانے لے جا رہے ہیں، یا اس کے بعد بھی وہ وہیں رہے گی۔ بتاؤ نا، تمہاری واپسی کب ہوگی؟ اس کے خاموش رہنے پر خرم نے ٹوکا تو وہ جھنجھلا کر بولی، پتہ نہیں، ابھی جانے تو دو، جانے سے کون روک رہا ہے تمہیں، لیکن آنا جلدی۔ خرم کہتے ہوئے چلا گیا تو وہ سوٹ کیس بند کر کے نانی اماں کے پاس آ بیٹھی، ان کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنایا، پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، نانی اماں، آپ مجھے بہت یاد آئیں گی، پتہ نہیں میں دوبارہ یہاں آؤں گی بھی کہ نہیں۔ آپ میرے لیے فکر مند نہیں ہوئیے گا، نہ ہی یہ سوچ کر پریشان کہ جانے سوتیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ وہ خواہ کتنا برا سلوک کیوں نہ کریں، پھر بھی یہ طعنہ کبھی نہیں دیں گی کہ میں ان کے در پر پڑی ہوں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی، اور نانی اماں خود رونے میں لگ گئیں۔
اسے کیا چپ کراتی۔ سپہر ڈھل رہی تھی جب وہ ابو جی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئی، اور کیونکہ ابو جی اسے خاصی سرد مہری سے ملے تھے اور اس وقت بھی لا تعلق نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ اندر سے کافی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں دوسرے لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا۔ ابو جی اسے سیدھا دادی کے کمرے میں لے آئے۔ دادی عصر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی اور ابو جی نے ان کے فارغ ہونے کا انتظار بھی نہ کیا، اس کا سوٹ کیس وہیں رکھ کر کمرے سے نکل گئے۔ تو اس نے بوکھلا کر پہلے ان کے پیچھے دیکھا، پھر جا نماز پر بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، اس نے بے اختیار پکار لیا، دادی! کون؟ دادی نے اس پر نظر ڈالی، پھر چشمہ آنکھوں پر لگا کر دیکھتے ہی پہچان کر بولی، روشنا میری بچی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ میرے پاس آؤ۔ دادی! وہ حیرت زدہ سی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گئی اور ان کے کھلے بازوؤں میں سماتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے کیسے پہچانا دادی؟ ارے تو بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، مجھے لگا جیسے شبینہ آ گئی ہو۔ نانی اماں بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بالکل امی کی طرح ہوں۔ آپ کو امی یاد ہیں؟ لو، ابھی کل ہی کی تو بات لگتی ہے جب میں اسے بیاہ کر لائی تھی۔ اس وقت وہ ایسی ہی معصوم تھی جیسی تم ہو۔ دادی نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، پھر سب سے مل لینا۔ یہاں کون کون ہے دادی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ سب یہی ہیں بیٹا، ادھر پہلے پورشن میں تمہارے چچا چچی ہیں، سامنے تمہارے ماں باپ اور اوپر تایا تائی ہیں۔ دادی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اشارے سے بتایا اور وہ بالکل نہیں سمجھ پائی، پھر بھی سر ہلا دیا۔ تبھی اشو اندر آتے ہوئے بولا، کمال ہے دادی، یعنی روشنا جی کے آنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس سے پوچھنے لگا، کس راستے سے آئی ہیں آپ؟ پتہ نہیں، ابو جی لے کر آئے ہیں۔ اس کے سادگی سے کہنے پر وہ بے اختیار ہنسا، پھر اس کے سامنے سر جھکا کر بولا، آداب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ گھبرا کر دادی کے ساتھ لگ گئی تو دادی اس کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، یہ اشو ہے، تمہارے تایا جی کا چھوٹا بیٹا، اس سے بڑی سمرا ہے اور سب سے بڑا علی۔ بس دادی، باقی تعارف میں کراؤں گا، بلکہ چلیں روشنا جی، میں آپ کو سب سے ملواتا ہوں، اس نے کہا تو وہ دادی کو دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، مل لو سب سے، یا تھک گئی ہو؟ اس کے جھجکنے پر دادی نے پوچھا تو اس سے پہلے اشو بول پڑا، تھکن کیسی دادی، یہاں تو کھڑا ہے نواب شاہ، چلیں روشنا، سب سے پہلے میں آپ کو۔ اشو نے کہتے ہوئے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی تو اس نے بے حد خوفزدہ ہو کر دادی کے کندھے پر پیشانی ٹیک دی، کیونکہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ابھی کل ہی خرم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تو ممانی جی نے براہ راست اس کے کردار کو نشانہ بنا ڈالا تھا۔ مت تنگ کرو بچی کو، میں نے کہا نا ابھی تھکی ہوئی ہے، جاؤ بوا سے کہو چائے لے کر آئے۔ دادی نے اشو کو ڈانٹا تو وہ اس کی کلائی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ تب اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی، دادی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ دادی حیران ہوئی، کیوں بیٹا، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں پگلی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، سب تمہارے اپنے ہیں، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، بوا چائے لے کر آتی ہوگی۔ دادی نے اس کا گال تھپک کر کہا تو وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر چائے کے ساتھ ہی فرح، سمرا اور اس کی بہنیں ارم اور ہما آ گئیں۔ سمرا کے بارے میں تو ابھی دادی نے بتایا تھا کہ اس کے تایا کی بیٹی تھی۔ فرح کا اب پتہ چلا کہ چچا کی بیٹی تھی، اور اس سے بڑی سعدیہ ان دنوں ننیال گئی ہوئی تھی۔ بہرحال دونوں کزنز اس سے بہت اچھی طرح ملی، البتہ ارم اور ہما کچھ خائف سی تھیں۔ پتہ نہیں طاہرہ بیگم نے بیٹیوں کو اس کے بارے میں کس انداز میں بتایا تھا کہ وہ دونوں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھیں، جبکہ وہ خصوصاً بہنوں سے مل کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے ابو جی دوسری شادی کر چکے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے کتنے بہن بھائی اور ہیں۔
پھر چائے کے بعد اس نے خود ہی فرح سے کہا کہ وہ اسے بڑوں سے ملوا دے۔ پہلے اوپر چلو کیونکہ دادی کے بعد ابو جی کا نمبر آتا ہے۔ سمرہ نے کہا تو وہ منع نہیں کر سکی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پہلے طاہرہ بیگم کے پاس جائے تاکہ انہیں کچھ کہنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ ابو جی کی صد مہری سے اس نے جان لیا تھا کہ اس عورت کے دل میں اسے اپنے لیے خود گنجائش پیدا کرنی پڑے گی۔ بہرحال اس وقت سمرہ اور فرح کے ساتھ وہ اوپر جا کر تایا ابو اور تائی جی سے ملی۔ اس کے بعد فرح اسے اپنے پوشن میں لے گئی اور چچا چچی سے ملنے کے بعد وہ فرح کے ساتھ ہی ابو جی کی طرف آ گئی تو خلاف توقع طاہرہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا، پھر بظاہر خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اچھا ہوا تم آ گئیں، تمہاری دادی نے تو ناک میں دم کر رکھا تھا، صبح شام تمہارے ابو جی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں لے آئیں، اب رہو گی نا؟ وہ دلچسپی سے سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر وہ بجھ کر رہ گئی، فوری طور پر جواب نہ سوجا۔ تب فرح بول پڑی، اب بھلا اسے کون جانے دے گا، اب یہ یہیں رہے گی، کیوں روشنا؟ اور اس نے دل گفتگی سے ابھی سر جھکایا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم کہنے لگی، ہاں رہنا تو اسے یہیں چاہیے، لیکن جنہوں نے پالا ہے ظاہر ہے ان کا حق زیادہ ہے، اور یہ بھی کہاں ان کے بغیر رہ سکے گی۔ وہ کس خوبصورتی سے ڈبل پالیسی استعمال کر رہی تھی، وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ تبھی عمر اور عمران آ گئے تو طاہرہ بیگم دیکھ کر کہنے لگی، لو آ گئے تمہارے بھائی، بڑا عمر ہے، اس کے بعد ارم، پھر عمران اور ہما سب سے چھوٹی ہے۔ دونوں بھائی سلام کرتے ہوئے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ایک بار پھر اسے مضبوط پناہ گاہ کا احساس ہوا، بے اختیار دونوں کے ہاتھ تھام کر بولی، تم کبھی آئے نہیں میرے پاس، ابھی یہ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ہم انہیں اکیلے شہر سے باہر بھیج دیں، میں تو انہیں صدر تک جانے نہیں دیتی۔ ان سے پہلے ہی طاہرہ بیگم بول پڑی اور ان کی بات سننے کے بعد عمر کہنے لگا، یہ صحیح ہے، امی ہمیں کہیں دور نہیں جانے دیتی، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ جب بھی کراچی سے باہر جانا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس جاؤں گا۔ لیکن اب تو میں آ گئی ہوں، اب کہاں جاؤ گے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، کہیں نہیں۔ پھر رات کے کھانے پر فرح کے بھائیوں احمر اور ندیب سے بھی ملاقات ہو گئی، باقی سعدیہ جو ننیال گئی ہوئی تھی اور علی کا کچھ پتہ نہیں تھا، یعنی ان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس کے خیال میں وہ بھی باقی سب لوگوں کی طرح ہی ہوں گے، کیونکہ اسے سب کزن ایک دوسرے سے بہت مشابہ لگے تھے۔ بہرحال کھانے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے، کیونکہ ابو جی تو اس کا سوٹ کیس دادی کے کمرے میں رکھ کر بلکہ اسے انہی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد طاہرہ بیگم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پتہ چلتا کہ اس کی جگہ ان کے پوشن میں ہے۔ اپنے گھر آ کر بھی اس مقام پر اسے اپنا آپ اجنبی لگنے لگا۔ کچھ تنہا سی برآمدے میں کھڑی تھی کہ ادھر سے گزرتے ہوئے فرح نے رک کر پوچھ لیا، سونے جا رہی ہو؟ کہاں سوؤں؟ بے دہانی میں جو وہ سوچ رہی تھی وہی کہہ گئی تو فرح حیرانی سے بولی، کیا مطلب؟ یعنی تمہیں اپنے سونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی؟ نہیں میرا مطلب ہے، وہ سٹپٹا کر بولی، بہت بے وقوف ہو تم۔ اس وقت طاہرہ چچی کے بات کا جواب بھی نہیں دے سکی تھیں۔ ادھر میرے ساتھ آؤ۔ فرح اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی، پھر اسے آرام سے بٹھا کر کہنے لگی، دیکھو تم اپنے گھر میں آئی ہو، یہاں تمہاری وہی حیثیت ہے جو ارم اور ہما کی یا ہم سب کی ہے، خصوصاً محسن چچا کے گھر میں تمہیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں، گو کہ طاہرہ چچی کو تمہارا آنا ناگوار گزرا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں گھر سے بے دخل نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ اور وہ خود سمجھتی تھی پھر بھی خائف سی تھی۔ فرح کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ بزدل سی ہو اور بے وقوف بھی، اس طرح تو میری جان طاہرہ چچی تم پر حاوی ہو جائیں گی اور تمہیں یہاں ٹکنے بھی نہیں دیں گی۔ کیا تم واپس جانے کے لیے آئی ہو؟ نہیں، وہ دل گرفتہ سی نفی میں سر ہلانے لگی، پھر اس وقت تم نے چچی جی سے کیوں نہیں کہا کہ تم اب یہیں رہو گی؟ خیر اب اگر وہ کوئی ایسی بات کریں تو صاف کہہ دینا، یہاں سے اب تم صرف پیا کے گھر ہی جاؤ گی اور کہیں نہیں۔ فرح نے بڑے آرام سے بلکہ اسے سمجھا کر کہا،
جبکہ اس کی آخری بات پر وہ سرخ ہو گئی اور پہلے تو فرح سمجھی نہیں، پھر جب اپنی بات پر غور کیا تو ہنس پڑی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اور دیکھو ارم اور ہما بھی کچے ذہن کی لڑکیاں ہیں اور ظاہر ہے اپنی ماں کے اشاروں پر چلیں گی، لیکن تم ان کا خیال رکھنا کیونکہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ دوسرا کوئی جذبہ اس جذبے کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، لیکن اس وقت میں کہاں جاؤں؟ اس میں اتنا جھجکنے کی کیا بات ہے؟ دادی سے پوچھو اور جیسا وہ کہیں ویسا ہی کرو۔ ویسے تم کیا چاہتی ہو؟ میں دادی کے پاس سونا چاہتی ہوں، اس نے سادگی اور صاف گوئی سے کہا۔ تو فرح نے فوراً پوچھا، طاہرہ چچی سے ڈر کر تو نہیں؟ نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور شب بخیر کہہ کے اس کے کمرے سے نکل کر آئی تو برآمدے میں کھڑے اشو اور احمد بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وہ قصداً نظر انداز کر کے جلدی سے دادی کے کمرے میں آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ دادی نے یوں ہی پوچھ لیا اور وہ افسردگی میں گھر کر بولی، میں کہاں جاؤں گی دادی، یہیں فرح کے پاس تھی۔ آپ سو رہی ہیں کیا؟ ہاں، تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یہ دروازہ بند کر دو اور دیکھو الماری میں کمبل ہوگا، وہ نکال لاؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے الماری کی طرف بڑھ گئی، پھر کمبل نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولی، یہاں اتنی سردی تو نہیں ہے، رات میں ہو جائے گی سردی۔ دادی کہتے ہوئے لیٹ گئیں تو اس نے زیرو کا بلب جلا کر ٹیوب لائٹ آف کر دی، پھر دادی کے پلنگ کے پاس رک کر پوچھا، دادی آپ کے ہاتھ پاؤں دبا دوں؟ نہیں بیٹا، مجھے اس کی عادت نہیں ہے، تم سو آرام سے۔ وہ چپ چاپ اپنے پلنگ پر آ لیٹی۔ نیلے رنگ کی مدھم روشنی نے کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی خالی ذہن سی ادھر ادھر نظریں دوڑاتی رہی، پھر خاموشی میں اچانک ہی دادی کے خرراٹوں نے ہلچل مچا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کا دھیان نانی اماں کی طرف چلا گیا۔ وہ پہلی بار ان سے الگ ہوئی تھی اور اب اچانک ان سے دوری کے احساس نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ اگر مومانی جان کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو وہ کبھی نانی اماں کو چھوڑ کر نہ آتی۔ نانی اماں کو بیٹے بہو پر ذرا اختیار نہیں تھا، جبھی تو انہوں نے اسے روکا نہیں۔ پتہ نہیں نانی اماں کو میرے بغیر کیسے نیند آئے گی، اس نے دکھ سے سوچا اور پلکیں موند لی۔ صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ گئی، دادی کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہمیشہ تو وہ اس وقت کے معمول کے کاموں میں لگ جاتی تھی، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دادی کا کمرہ کیونکہ چچا جی کے پورشن میں تھا، اس لیے ان کا کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ تھا اور یہاں کھانا پکانے کے لیے بوا موجود تھیں۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی۔ پتہ نہیں یہاں کی روٹین کیا تھی، سب سو رہے تھے یا سردی کے باعث کمروں سے نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بہرحال کسی کو موجود نہ پا کر اطمینان سے ہو گئی اور آنگن عبور کر کے ابو جی کی طرف آئی تو طاہرہ بیگم سر پر دوپٹہ باندھے اپنے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ کیا ہوا آنٹی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے سلام کے ساتھ ہی پوچھا تو وہ اسے دیکھتے ہی ناگواری سے منہ موڑنا چاہتی تھیں۔ بیداری سے بولی، بس سردیوں میں تو سر کا درد پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، اب چائے پیوں گی تو کچھ آرام ملے گا۔ میں بنا دیتی ہوں چائے آپ کو، آپ آرام کریں، اس نے بڑے خلوص سے کہا تو انہوں نے پہلے غیر یقینی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولی، ارے میرا تو روز کا کام ہے، ایک دن آرام کر کے کیا کروں گی؟ ایک دن کیوں، میں ہمیشہ سے اس وقت اٹھتی ہوں اور مجھے فارغ بیٹھنا اچھا بھی نہیں لگتا، چائے ناشتہ سب میں بنا دیا کروں گی، آپ جائیں کمرے میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے فوراً کچن میں آ گئی۔ کچن کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ اس وقت تو اس کے جیسے تیسے چائے اور اس کے بعد ناشتہ بھی بنایا، پھر باقاعدہ کچن کی صفائی میں اس کا سارا دن گزر گیا۔ درمیان میں دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا تھا۔ گاہی بگاہے طاہرہ بیگم آ کر جھانکتی رہیں اور بجائے اس کے کام پر خوش ہونے کے الٹا ٹوکتی رہیں کہ رہنے دو، ایک دو دن میں پھر ویسا ہی ہو جائے گا، اور وہ ہر بار دل ہی دل میں کیوں ویسا ہوگا کہتی رہی۔ براہ راست ان سے کچھ نہ کہا، البتہ شام میں ارم اور ہما کو بلا کر
اس نے سمجھایا کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ دوبارہ اسی جگہ پر رکھا کرو، اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر شام کا کام اس نے قصدن ان دونوں پر چھوڑ دیا اور خود دادی کے پاس آ گئی۔ یہ تم آتے ہی کن کاموں میں لگ گئیں؟ دادی نے اسے دیکھتے ہی ٹوکا تو وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، بس ذرا کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ سارا دن؟ اصل میں نے سارا دن سامان باہر نکال دیا تھا، پھر نئے سرے سے سیٹ کیا اور اب ارم اور ہما پر چھوڑ آئی ہوں۔ ابھی دونوں چھوٹی ہیں نا، اس لیے سب چیزیں پھیلا دیتی ہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گی، وہ بتا رہی تھی اور دادی چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، جیتی رہو، خوش رہو، طاہرہ کو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے اسے آرام پہنچانے والی بیٹی مل گئی۔ آپ تو خوش ہیں نا دادی میرے آنے سے؟ لو بھلا میں خوش کیوں نہیں ہوں گی، بلکہ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ تم بہت پہلے کیوں یہاں نہیں آ گئیں۔ ہاں مجھے بھی انتظار تھا کہ جانے کب ابو جی مجھے لینے آئیں گے، اتنی دیر کیوں کی انہوں نے؟ اتنے انتظار کے لمحات سوچ کر وہ افسردگی میں گر گئی اور دادی اس کی پیشانی چوم رہی تھی کہ اشو آ گیا۔ آہ بھر کر بولا، ہائے دادی، کبھی ہمیں تو اس طرح پیار نہیں کیا آپ نے۔ ارے ہٹو، سارا پیار تم لوگوں پر مٹایا، یہ میری بچی تو اب آئی ہے۔ دادی اسے ڈانٹ کر بولی، پھر اس سے کہنے لگی، بیٹا تم اس کی باتوں کا برا نہیں منانا، اس کی عادت ہے سب کو چھیڑنے کی۔ توبہ کریں دادی، میں نے کسی کو چھیڑ کر جوتے کھانے ہیں؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا شرارت سے بولا اور وہ بے اختیار ہنسی جس پر اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ارے آپ ہنستی بھی ہیں؟ کبھی کبھی وہ بلا ارادہ کہہ گئی تو وہ اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا، اکثر کیوں نہیں؟ اب وہ سٹپٹا گئی تو وہ کندھے اچکا کر ریک کی طرف بڑھ گیا اور اس میں جانے کیا تلاش کرتا ہوا دادی سے پوچھنے لگا، دادی علی بھائی کچھ بتا کر نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے کبھی بتایا ہے اس نے؟ نہ اس کے جانے کا پتہ چلتا ہے نہ آنے کا، جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ دادی نے بس پہلا جملہ اس کے جواب میں کہا، اس کے بعد اپنے آپ سے بولنے لگی تھی، کتنا منصور سے کہتی ہوں اس کی شادی کر دو، بال بچے والا ہوگا تو خود ہی ایک جگہ ٹک کر بیٹھے گا۔ شادی کا نام سن کر ہی تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس روز امی نے یہی ذکر چھیڑا تھا اور رات میں وہ غائب۔ دادی کی خود کلامی سن کر اس نے بتایا اور پھر ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، چھوڑے نا دادی، وہ اگر شادی نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، میں تو کرنا چاہتا ہوں، میری بات کریں۔ ہائیں، دادی سراپتا اسے گھور کر بولی، اس سے پہلے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک بڑے کی شادی نہ ہو چھوٹے کی نہیں ہو سکتی؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور وہ جو غیر ارادی طور پر متوجہ ہو گئی تھی بے ساختہ مسکرائی، جبکہ دادی بھی سنجیدہ تھیں۔ نہیں، خیر کسی کتاب میں تو نہیں لکھا، پھر بھی پہلے اس کی ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے ساری عمر کنوارا رہنے کی قسم کھائی ہو تب؟ وہ ایسی قسم کیوں کھانے لگا؟ دادی بگڑ گئیں۔ آ جائے، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ ضرور پوچھئے گا، لیکن دادی ایمان سے میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا۔ پتہ ہے ایک نجومی نے کہا ہے کہ میری عمر صرف 23 سال ہے، اگر فوراً شادی ہو گئی تو دگنی ہو سکتی ہے، ورنہ… دادی کی ٹانگیں دباتے ہوئے وہ الٹا سیدھا بولے جا رہا تھا اور وہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکی۔ آخر میں معصوم سی شکل بنا کر پوچھنے لگا، آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ ہنسے گی نہیں تو اور کیا، تم جو الٹا سیدھا بول رہے ہو، پرے ہٹو۔ دادی نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ روٹ کر بولا، میں جانتا ہوں آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، بس آپ کا دل تو علی بھائی میں اٹکا رہتا ہے، میں جیوں یا مروں آپ کی بلا سے۔ مریں تمہارے دشمن، کیا بدفعل منہ سے نکال رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے، نہیں تو میں تمہارے باپ کو بلاتی ہوں۔ دادی کی ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ فوراً بولا، میں بلا لاؤں ابو جی کو، بس آپ اسی وقت ان سے میری شادی کی بات کر لیں۔ دیکھ رہی ہو اسے؟ دادی اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو اس نے جلدی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی روکی، پھر رک کر بولی، اچھا ہے نا دادی، گھر میں رونق ہو جائے گی۔
ارے جیتی رہیں روشنا جی، اشو نے خوش ہو کر باقاعدہ نعرہ لگایا۔ پھر دادی کی تھوڑی چھو کر بولا، اب تو مان جائیں دادی، روشنا جی کہہ رہی ہیں۔ اچھا ہٹو، بات کروں گی میں تمہارے باپ اور چچا سے، ذرا جلدی کیجیے گا کیونکہ میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پردادی کہے۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آیا۔ دادی پہلے تو سمجھی نہیں، پھر ہنس پڑی۔ پھر کتنے ہی دن اسے ایڈجسٹ ہونے میں لگے۔ اصل میں اسے ابھی تک اپنا صحیح مقام نہیں مل رہا تھا۔ صبح نماز کے بعد اپنے پورشن میں آتی تو سارا دن اس کا معمول کے کاموں میں گزر جاتا، اور یہ سارے کام تو وہ شروع سے ہی کرتی آ رہی تھی، اس لیے اسے بالکل برا نہیں لگا کہ طاہرہ بیگم سب اس پر چھوڑ کر خود اطمینان سے ہو گئی تھی۔ البتہ رات میں جب سونے کے لیے وہ دادی کے کمرے میں آنے لگتی تب اسے عجیب سا لگتا، گو کہ دادی کا اصرار تھا کہ وہ ان کے پاس سوئے، اور وہ جب آتی انہیں اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھتی۔ یہ تو ان کی محبت تھی، اور اسے افسوس اس بات کا تھا کہ صبح تو طاہرہ بیگم اس کے انتظار میں ہوتی لیکن اس کے سونے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی۔ ہر رات دادی کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اسے یوں لگتا جیسے دن بھر کی ملازمت کے بعد اب اسے چھٹی ملی ہو۔ اس وقت ٹی وی پر عمر کا کوئی پسندیدہ پروگرام آ رہا تھا، اور اس نے اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ محض اس کا دل رکھنے کی خاطر دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی دادی کا خیال آیا اٹھتے ہوئے بولی، بس عمر، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ تو یہیں سو جائیں نا، وہاں کیوں جاتی ہیں؟ عمر نے کہا تو وہ بلا ارادہ طاہرہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ بھی ایسا کہیں، لیکن اس کے برعکس وہ عمر کو ٹوکنے لگی، کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ جانے دو اسے، نیند آ رہی ہے۔ لیکن امی، اس سے پہلے کہ عمر اس کی طرف کچھ کہتا وہ وہاں سے چلی آئی۔ دادی روزانہ کی طرح انتظار میں بیٹھی تھی، اس نے انہیں کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، فوراً لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹی اور کمبل سر تک کھینچ لیا۔ اسے دادی کے پاس سونے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ دکھ اس بات کا تھا کہ اپنے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پھر روزانہ کی طرح وہ یہ سوچتے ہوئے سوئی تھی کہ صبح طاہرہ بیگم کی طرف نہیں جائے گی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ گہری نیند میں تھی کہ کسی نے خاصے جارحانہ انداز میں اس پر سے کمبل کھینچ لیا، اور اس کی نیند تو ایسی تھی کہ ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی۔ کہاں اتنی بڑی استاد، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور وہ اجنبی چہرہ دیکھ کر پہلے کھٹکا، پھر آواز دبا کر ناگواری سے پوچھا، کون ہو تم؟ اور وہ بھی اس اجنبی کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ فوراً پلنگ کے دوسری طرف اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی، روشنا۔ کون روشنا؟ جانے وہ کس بات پر اتنا غضبناک ہو رہا تھا۔ وہ مارے ڈر کے پہلے پیچھے ہٹی، پھر یکدم بھاگ کر دادی کے اوپر آ گری اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولی، دادی، دادی، دیکھیں پتہ نہیں کون ہے، الہی خیر۔ دادی اس کے گرنے سے پریشان ہو گئیں، اس کی بات پر مزید پریشان ہو کر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھیں اور مدھم روشنی میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ٹیوب لائٹ آن کر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تب دادی کی جان میں آئی تو خفگی سے بولی، یہ تمہارے آنے کا وقت ہے، لے کے ڈرا دیا بچی کو۔ کون بچی؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں روشنا کی بات کر رہی ہوں، دیکھو تو کیسے کانپ رہی ہے۔ دادی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، یہ بچی جو بھی ہے یہاں میری جگہ پر کس کی اجازت سے سو رہی ہے؟ میری اجازت سے، اور اب یہ یہیں سوئے گی، تم اوپر چلے جاؤ۔ دادی نے جتنے آرام سے کہا تھا وہ اسی قدر پھترا گیا۔ ہرگز نہیں، میں اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ علی، دادی نے تنبیہ لہجے میں اختیار کیا، بہت بری بات ہے بیٹا، جاؤ سو اور ہمیں بھی سونے دو، میں اپنی جگہ پر سوؤں گا۔ وہ ضدی لہجے میں کہہ کر اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا تو دادی کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر جیسے اس سے الجھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے، تم سو، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ انہیں پلنگ سے اترتا دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا، تم سو آرام سے، دادی خفگی سے کہہ کر اپنی چپل تلاش کرنے لگی تو وہ خواہ مخواہ نظروں سے اسے گھورنے لگا
اور وہ تو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اس کے گھورنے پر رونے لگی۔ ہائیں! دادی چپل کی تلاش چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تم کیوں رونے لگیں؟ نہ میری بچی، نہ رو، بس اس کا تو دماغ خراب ہے، آدھی رات کو آ کے پریشان کر دیا۔ دادی، پہلے تو آپ کبھی میرے آنے سے پریشان نہیں ہوئیں، کیا صرف اس لڑکی کی وجہ سے؟ وہ ان کی بات کو بری محسوس کرتے ہوئے تصفف سے بولا، پھر پوچھنے لگا، یہ ہے کون؟ روشنا ہے، محسن کی بیٹی۔ اس نے سراپتا اسے دیکھا، پھر یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو، مجھے کیا؟ اس کے بعد اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن کل اپنی جگہ پر سوؤں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا، تب بھی وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ دادی نے لیٹتے ہوئے اسے سونے کے لیے کہا تو وہ ایسی ہی سہمی ہوئی آواز میں بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے دادی، وہ پھر آ جائیں گے۔ ارے نہیں بیٹا، اسے پتہ نہیں تھا، اب نہیں آئے گا۔ دادی کے تسلی آمیز لہجے کے باوجود اس کا ڈر کم نہیں ہوا، یوں لگا اگر اس کی جگہ پر سوئی تو وہ سچ مچ اسے اٹھا کر پھینک دے گا۔ لائٹ بند کر دو۔ دادی کی آواز پر اس نے اپنے خیال سے چونک کر انہیں دیکھا، پھر پہلے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک بھی لگا دیا، اس کے بعد لائٹ آف کر کے دادی کے پاس آ کر بولی، دادی مجھے اپنے پاس سلا لیں۔ دادی نے کچھ پس و پیش نہیں کی، غالباً اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، فوراً آگے کھسک کر اسے جگہ دی تو وہ لیٹتے ہی دادی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ صبح نماز بھی اس نے بڑی عجلت میں پڑھی، بس یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائے، اور اس وقت وہ طاہرہ بیگم کا رویہ بھول گئی جو انہوں نے اسے روکنے کے بجائے جانے کے لیے کہا تھا۔ بس یہی خوف تھا جو نماز پڑھتے ہی کمرے سے نکل آئی۔ پھر دن بھر خواہ کتنا ہی اس نے خود کو مصروف رکھا، لیکن اس کی خونخوار نظروں سے دامن نہیں بچا سکی، اس لیے رات کا کھانا کھانے سے فارغ ہو کر وہ ارم اور ہما کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باتوں باتوں میں ان دونوں سے کہے گی کہ وہ یہیں سونا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی فرح اسے بلانے آ گئی۔ روشنا، چلو دادی بلا رہی ہیں مجھے۔ اس قدر پریشان ہو کر اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ فرح کے ساتھ ارم اور ہما بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ پھر فرح پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تم پریشان کیوں ہو گئیں؟ نہیں تو۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ فرح نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر رک کر ارم سے پوچھنے لگی، اور بھائی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ بس آپی، میتھ ذرا مشکل لگتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، میں سمجھا دوں گی، یوں بھی اب تو میں فارغ ہی ہوتی ہوں۔ آپی مجھے بھی پڑھا دیں گی؟ ہما نے شوق سے پوچھا تو فرح سے پہلے وہ بول پڑی، تمہیں میں پڑھا دوں گی۔ کیا پڑھو گی؟ انگلش، مجھے انگلش گرامر بالکل سمجھ نہیں آتی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بس کل سے ایک ٹائم مقرر کر لو، پھر میں تمہیں پڑھا دوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں ہماری ٹیچرز ہو گئیں، ارم نے خوش ہو کر کہا تو فرح رعب سے بولی، بالکل، اور ہم فیس بھی لیں گے۔ کیوں روشنا؟ نہیں بھائی، ہم اپنی بہنوں سے فیس نہیں لیں گے، اس نے مسکرا کر کہا، پھر فرح کے گھورنے پر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ وسط جنوری کی خنک رات میں وہ فرح کا ہاتھ چھوڑ کر آنگن میں ہی رک گئی اور دادی کے کمرے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، سنو، دادی کے کمرے میں اور کون ہے؟ جس وقت دادی نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا اس وقت تو کوئی نہیں تھا، اب پتہ نہیں۔ اس کی سوچ سے بے خبر فرح لاپرواہی سے کہا، پھر جھرجھری لے کر بولی، چلو نا، یہاں ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہو گئیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کی لرزش پر فرح نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے کس سے ڈر رہی ہو؟ وہ علی بھائی، وہ اس قدر کہہ سکی، علی بھائی، کچھ کہا ہے انہوں نے؟ اچھا پہلے اندر تو چلو۔ فرح اسے اپنے کمرے کی طرف لے آئی، اور پتہ نہیں اسے سردی کا احساس کیوں نہیں تھا، جبکہ فرح مسلسل اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں بتاؤ، کیا کہا ہے علی بھائی نے؟ مجھ سے تو کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ اصل میں رات میں دادی سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی جگہ پر سوئیں گے، کیا وہ دادی کے کمرے میں سوتے ہیں؟ آخر میں اس نے سادگی سے پوچھا تو فرح اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ نہیں، تم بتاؤ نا، اب میں کہاں جاؤں؟
علی بھائی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، وہ روحانسی ہو کر بولی اور فرح بے ساختہ ہنسی۔ اور تم نے سمجھ لیا کہ وہ تمہیں باہر پھینک دیں گے؟ پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھ کر ہنسی روک کر کہنے لگی، بے وقوف ہو تم، علی بھائی ایسے نہیں ہیں۔ رات میں ایک تو وہ تھکے ہوئے آئے ہوں گے، دوسرے انہوں نے تمہیں پہچانا نہیں ہوگا، اس لیے اپنی جگہ تمہیں دیکھ کر انہیں غصے میں ایسی کوئی بات کہہ دی ہوگی، تو وہ ان کی جگہ ہے۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا تو فرح نے جواب میں سرسری انداز اختیار کیا، ہے تو، لیکن میرا خیال ہے دادی نے انہیں سمجھا دیا ہوگا، جبھی تو تمہیں بلایا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ ارے، اس کے ڈرنے پر فرح نے تعجب کا اظہار کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلو۔ دادی روزانہ کی طرح انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ فرح کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور بہت محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ فرح دادی کے پاس بیٹھ کر شرارت سے پوچھنے لگی، کیا ہوا دادی؟ ایسا کیا کہہ دیا علی بھائی نے کہ روشنا آپ کے کمرے میں آنے سے ڈر رہی ہے؟ کہاں ہے روشنا؟ دادی نے بے قرار سی پوچھا۔ وہ بھی بے قرار ہو کر لپک کر ان کے پاس آئی اور بیٹھتے ہی ان کی گود میں سر رکھ لیا تو فرح کو یوں لگا جیسے وہ ہمیشہ پناہیں ڈھونڈتی رہی ہو۔ کیوں بیٹا، ڈر کیوں رہی تھیں؟ دادی نے آہستہ سے اس کا سر تھپک کر پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگی، علی کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ تم سارا دن کہاں غائب رہتی ہو؟ کیا طاہرہ بیگم بالکل ہی فارغ ہو گئی ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا دادی کہ آنٹی کام کریں اور میں آرام سے بیٹھی رہوں، اس نے کہا تو فرح ذرا سا ہنس کے بولی، جب ہی انہیں آرام سے بٹھا دیا ہے تم نے۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد علی اندر آیا تو فرح مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر پوچھنے لگی، یہ دستک دے کر آپ نے کسے خبردار کیا ہے؟ جواب میں علی نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً دادی سے مخاطب ہو کر بولا، دادی میں اپنی کچھ کتابیں لے لوں؟ اس کے ساتھ ہی وہ ریک کی طرف بڑھ گیا اور موٹی موٹی جلدوں والی کئی کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھی، پھر بیٹھ کر ان میں سے کچھ کتابیں الگ کرنے لگا۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی زرد پڑ گئی تھی۔ فرح نے اس کا ہاتھ دبا کر حوصلہ دیا، پھر یہ سوچ کر علی سے باتوں میں لگ گئی کہ وہ دیکھے تو صحیح کہ علی خونخوار بندہ نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ علی بھائی، اس بار آپ کہاں گئے تھے؟ فرح نے پوچھا تو وہ افسوس کے ساتھ بولا، یار اس بار ہمارا سارا پروگرام خراب ہو گیا، راستے میں ایک دوست بیمار پڑ گیا جس کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ جانا کہا تھا آپ کو؟ پنجند، سنا ہے وہاں 5 دریاؤں کے ملنے کا منظر بڑا دلکش ہے اور خوفناک بھی۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے، میری دوست بتا رہی تھی وہاں صحیح معنوں میں انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسا، پھر جو کتابیں الگ رکھی تھیں انہیں چھوڑ کر باقی واپس ریک میں رکھتا ہوا دادی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ کیوں خاموش ہیں دادی؟ کیا ناراض ہیں؟ لو، میں پہلے کبھی ناراض ہوئی ہوں تم سے؟ پہلے کی بات چھوڑ دے نانی، پہلے ہمارے درمیان ناراضگی پیدا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا اشارہ یقیناً اس کی طرف تھا اور دادی پتہ نہیں سمجھی یا انہوں نے قصداً انجان بن کر بولا، اب کون ہے؟ اب وہ بیڈ پر رکھی کتابیں اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا اور خاموشین نگاہوں سے اسے گھورا تو فرح نے احتجاج کرتے ہوئے ٹوکا، پلیز علی بھائی، یہ پہلے ہی آپ سے خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ تو مجھے ہونا چاہیے کہ ابھی کمرے سے بے دخل ہوا ہوں، پھر کہیں گھر سے ہی نہ نکالا جاؤں ان کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دادی پکارتی رہ گئیں لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ پھر دادی فرح سے پوچھنے لگی، کیا کہہ کر گیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، فرح لاپرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں بولی، سنو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آرام سے سو جاؤ اور دادی کو بھی سونے دو۔ اس نے خاموشی سے فرح کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر دادی سے پوچھ کر پہلے دروازہ بند کیا، اس کے بعد لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی تو آنسو چپ چاپ کناروں سے چھلک کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کتنی دیر تک وہ بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی۔ پہلے نانی اماں کے پاس بھی وہ اسی طرح روتی تھی اور اس وقت تو کبھی کبھی وہ شدت سے دعا مانگتی تھی کہ کسی دن ابو جی اسے آ کر لے جائیں،
اور اب اس سے آگے وہ کہاں جاتی؟ یوں لگا جیسے دنیا بس اتنی سی ہی ہے، یا شاید اس پر زندگی کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اور گو کہ اس روز کے بعد سے، خصوصاً اس وقت جب وہ دادی کے پاس ہوتی تھی، علی اس طرف نہیں آیا کرتا تھا۔ پھر بھی وہ ڈری ڈری رہتی تھی، حالانکہ اس کی موجودگی میں باقی سب کزنز بہت خوش نظر آتے تھے۔ اپنے بہن بھائیوں کو اس نے اسی رام کا کلمہ پڑھتے سنا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کا سامنے ہونے پر سچ مچ کانپنے لگتی تھی اور فوراً راہ فرار ڈھونڈتی۔ اس وقت وہ اپنے پورشن میں بالکل اکیلی تھی۔ طاہرہ بیگم ارم اور ہما کو لے کر میکے گئی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں انہیں کس بات کا خدشہ تھا کہ اپنا اور ارم اور ہما کا کمرہ لاک کر کے گئی تھی۔ جب تک وہ کچن میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہی، اسے احساس نہیں ہوا، لیکن دوپہر میں جب کچھ دیر لیٹنے کا ارادہ کیا تو دونوں کمرے لاک دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا۔ گو کہ عمر اور عمران کا کمرہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کمرے میں وہ یوں بھی کم ہی جاتی تھی۔ کتنی دیر وہ لاؤنج میں بیٹھی بند دروازوں کو دیکھتی رہی اور اس کے اندر دکھ روتے رہے۔ ایسا تو کبھی مومانی جان نے بھی نہیں کیا تھا۔ کہیں بھی جاتی سارا گھر اس پر چھوڑ کر جاتی تھیں، اور اپنے ہی گھر میں وہ کتنی بے اعتبار ٹھہری تھی۔ اس کا دل چاہا وہ کہیں دور، بہت دور چلی جائے، جہاں گھر کا کوئی تصور نہ ہو، نہ دیواریں نہ دروازے ہوں، بس چھت کی صورت میں سر پر کھلا آسمان جس کی کوئی حد نہیں۔ انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں وہ وہاں سے اٹھ کر دادی کے پاس آ رہی تھی کہ برآمدے میں ہی اچانک جانے کیا ہوا۔ پہلے پہلو میں ہلکا سا درد ہوا، پھر یکدم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارے، پھر سر تھام کر بے اختیار پکارا، دادی! اس کی آواز میں درد کی شدت دادی کو کھینچ لائی۔ انہوں نے اس کو گرتے ہوئے دیکھا اور وہیں سے ایک ایک کو آوازیں دینے لگیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ دادی کی گھبرائی ہوئی آواز پر فرح اور چچی بیگم بھاگی آئیں۔ دیکھو تو اسے کیا ہو گیا ہے؟ دادی اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ تبھی وہ کندھوں پر بیگ لٹکائے غالباً پھر کہیں جانے کے لیے تیار سیڑھیاں اترتا نظر آیا تو فرح اسے دیکھ کر چلائی، علی بھائی جلدی آئیں! اور وہ بقیہ 5-6 سیڑھیاں ایک ہی جست میں پھلانگ آیا۔ بیٹا کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، دادی نے اس کا ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال کر بولا، اس وقت تو قریب کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، تو کچھ کرو بیٹا۔ دادی کی پریشانی فطری تھی۔ اس نے سوچنے میں چند لمحے صرف کیے، پھر کندھے سے بیگ اتارا، ایک طرف پھینکتا ہوا فرح سے کہنے لگا، چلو فرح، اسے کسی طرح گاڑی میں لٹاؤ، کسی قریبی ہسپتال چلتے ہیں۔ فرح نے اپنی امی کی مدد سے اسے اٹھانا چاہا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ تب وہ کچھ جھجک رہا تھا۔ ان دونوں کو ہٹا کر یکدم اسے اپنے بازو پہ اٹھا لیا اور فرح کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اسے ہوش آیا تو ناسمجھی کے عالم میں فلاح کو دیکھنے لگی، جو اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکت پر فوراً میگزین ایک طرف ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور مسکرا کر پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، تم بتاؤ، کیا گر گئی تھیں یا؟ علی کے آنے سے فرح کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر گئی تو وہ خفیف سا مسکرایا، پھر فرح سے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے فرح کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ ہاں سنا تو تھا، اب دیکھ بھی لیا، فرح نے ہنس کر کہا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ فرح نے پہلے اسے دیکھا، پھر بنا آہٹ کیے اٹھ کر باہر چلی گئی تو وہ اس کی جگہ پر آ بیٹھا اور بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پلکوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس کا دل بھی اسی انداز سے دھڑک رہا ہے۔ نگہت عبداللہ کا یہ خوبصورت ناول سارے ملال دھل گئے ہیں ابھی جاری ہے۔